سامعین کرام اور عزیز طلبہ، 12ویں جماعت کے نصاب میں شامل نظم جواب شکوہ کی تشریح کے سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ نظم جواب شکوہ علامہ اقبال نے 1911 میں لکھی اور انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھی۔ یہ نظم بہت زیادہ مقبول ہوئی، لیکن کچھ حضرات اقبال سے بدظن ہو گئے اور ان کے نظریے سے اختلاف کیا۔ ان کا خیال تھا کہ شکوہ ایک گستاخانہ نظم ہے۔ اس کی تلافی کے لیے علامہ اقبال نے 1913 میں جواب شکوہ نظم لکھی۔ ویسے بھی شکوہ ایک طرح کا سوال تھا جس کا جواب اقبال ہی کے ذمے تھا۔ اس سے قبل 6 بند کی تشریح ہو چکی ہے، اب 7ویں بند کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادہ آشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے۔ الحاد یعنی لادینیت، خوگر عادی، امتی رسول کے پیروکار، باعث رسوائی بے عزتی کی وجہ، بت شکن بت توڑنے والے، بت گر بت بنانے والے، پدر باپ، پسر بیٹا، آزر حضرت ابراہیم کے والد کا نام، بادہ آشام شراب پینے والے، بادہ شراب، خم شراب کے مٹکے یا صراحی۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ دور حاضر کے مسلمان پست ہمت اور دین سے دور ہیں۔ یہی وہ امتی ہیں جو اپنے پیغمبر کو رسوا کرنے کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ بت شکن تو جا چکے ہیں، اب جو ہیں وہ بت گر ہیں۔ گویا باپ ابراہیم تھا اور بیٹے آزر ہیں۔ انہوں نے اپنی پرانی اقدار کو بھلا کر نئی قدروں کو اپنا لیا ہے۔ اس بند میں اقبال اللہ تعالیٰ کی زبانی شکوہ کا جواب دیتے ہوئے مسلمانوں کو ان کے زوال اور تنزلی کا سبب بتاتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ دور حاضر کے مسلمان پست ہمت، بے عمل اور قوت و طاقت سے محروم ہیں۔ ان کے بازوؤں میں اب پہلے سا دمخم نہیں رہا۔ ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں کے زور بازو سے سارا عالم لرز اٹھتا تھا۔ آج کے مسلمانوں کے دل کفر و الحاد کے عادی ہو چکے ہیں۔ مسلمان دین سے دور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے اسلاف کی روایات ترک کر کے غیر مسلمانوں کے اطوار اپنا لیے ہیں۔ ان کے دل لادینیت کی جانب مائل ہیں۔ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے پیغمبر کی امت ہی پیغمبر کی رسوائی کا سبب بن رہی ہے۔ ماضی کے بت شکن تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اب جو باقی بچے ہیں وہ بت شکن کی بجائے بت گر ہیں۔ بقول اقبال، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ بت شکن کی تلمیذ سے اقبال نے محمود غزنوی کی جانب اشارہ کیا ہے، جس نے سومنات پر حملہ کیا تھا اور وہاں کے مندر میں موجود بت توڑ دیے تھے۔ اقبال کہتے ہیں کہ محمود غزنوی جیسے بت شکن اور باطل کو نیست و نابود کرنے والے تو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج کے مسلمان باطل کے حمایتی بنے بیٹھے ہیں۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ آزر باپ تھا جو بت بناتا تھا، اور بیٹا ابراہیم تھا جو بت شکن ہے۔ لیکن آج کے مسلمانوں کی مثال ایسی ہے کہ ان کے آبا تو ابراہیم کی طرح بت شکن تھے، اور ان کی اولادیں آزر کی مانند بت گر ہیں۔ آخری شعر میں اقبال مختلف علامات اور استعاروں کے ذریعے بتاتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے اسلاف کی اقدار کو فراموش کر کے نئی قدروں کو اپنا لیا ہے۔ انہوں نے اپنے دین میں نئی نئی راہیں نکال لی ہیں اور سیدھے راستے سے منحرف ہو گئے ہیں۔ ان کے طور طریقے بدل گئے ہیں۔ اب نئے شرابی ہیں، نئی صراحی ہے اور نئی شراب ہے، نیا کعبہ اور نئے بت ہیں۔ یہاں شرابی سے مراد مسلمان ہیں، نئی شراب سے مراد جدید مغربی تہذیب ہے،
جس سے مسلمان متاثر ہو رہے ہیں۔ نئی صراحی سے مراد جدید تعلیم اور ہدایت کے ذرائع ہیں۔ نیا حرم کعبہ سے مراد وہ مغربی طاقتیں ہیں جن پر مسلمان بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ بت سے مراد وہ بیجا خواہشات ہیں جو اللہ سے دوری کا سبب ہیں، یعنی مسلمان یکسر بدل گئے ہیں۔ وہ اسلامی شریعت پر کاربند نہیں رہے، بلکہ جدید مغربی تہذیب و تمدن سے مروب ہیں اور خدا کو چھوڑ کر مغربی طاقتوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ ایک اور جگہ اقبال کہتے ہیں، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے۔ 8واں بند۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ دہر یعنی دنیا، باطل کفر، نوع انسان نسل انسانی، جبیں پیشانی، منتظر فردا کل کا انتظار کرنے والے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا سے کفر و باطل کو کس نے ختم کیا، انسانیت کو غلامی سے کس نے نجات دلائی، کعبے کو کس نے سجدوں سے آباد کیا، قرآن کے پیغام کو کس نے سینے سے لگایا۔ یہ سب تمہارے آباء و اجداد نے کیا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے امداد غیبی کے منتظر ہو۔ اس بند میں اقبال اللہ کی زبانی شکوہ کے بعد ان اشعار کا ترکی بترکی جواب دیتے ہیں جہاں بڑے فخر سے جتلایا گیا تھا کہ اے اللہ، دنیا کے بت کدے سے کفر و باطل کو ہم نے ہی مٹایا تھا، مے توحید دنیا کو ہم نے پلائی تھی، صدیوں سے غلامی میں جکڑی انسانیت کو ہم نے ہی آزاد کیا تھا، ہم ہی تھے جنہوں نے تیرے حرم کعبہ کو اپنے سجدوں سے آباد کیا تھا، ہم ہی تھے جو تیرے قرآن کو سینے سے لگائے وادی صحرا میں رات دن پھرے، پھر بھی ہماری وفاداری کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اگر ہم وفادار نہیں ہیں تو بھی تو دلدار نہیں ہے۔ شکوہ کے یہ اشعار کچھ یوں تھے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی زبانی اقبال کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ ماضی کے مسلمانوں نے دنیا کے بت کدے کو کفر و شرک سے پاک کیا اور توحید کا پرچم لہرایا۔ انہوں نے اپنی پیشانیوں سے حرم کعبہ کو آباد کیے رکھا، قرآن کو سینے سے لگایا، اس کے پیغام کو محفل کون و مقام میں لے کر گئے۔ سوالیہ انداز میں ایک ایک بات کو دہرایا گیا ہے کہ یہ کس نے کیا، یعنی تم نے نہیں کیا بلکہ تمہارے آباء و اجداد نے کیا۔ بے شک یہ اسلاف ہی کے کارنامے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں تم کیا ہو؟ تم نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے؟ تم تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے کل کے انتظار میں ہو کہ کل کوئی غیبی مدد آئے تو سب کچھ کر جائے۔ تم خود کو بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ تم میں اور تمہارے آباء و اجداد میں کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ بقول اقبال، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ 9واں بند۔ کیا کہا بہر مسلماں ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئیں ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ بہر مسلمان کے لیے وعدہ حور، حور کا وعدہ، شکوہ بیجا بے موقع شکایت، شعور سمجھداری،
فاتر ہستی، کائنات کو پیدا کرنے والی ذات، ازل، ابتدائی زمانہ، دستور، قانون، حور، جنت کی خوبصورت عورت۔ اب اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا کہا مسلمانوں کو محض جنت اور حور کے وعدے پر ٹال رکھا ہے؟ اگر کوئی شکوہ بیجا بھی کرے تو اسے سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ عدل و انصاف کا ہمیشہ سے قانون یہ ہے جو خدا کی طرف سے ہے کہ کوئی بھی اگر دنیا میں محنت کرتا ہے تو اسے کامیابی ملتی ہے۔ تم میں کوئی طلبگار ہی نہیں حور کا، ورنہ جلوہ طور تو آج بھی موجود ہے، لیکن موسیٰ جیسا کوئی سچا مومن نہیں۔ اقبال نے شکوہ میں گلہ کیا تھا کہ غیر مسلموں کے خزانے تو دولت سے معمور ہیں، انہیں ہر طرح کی دنیاوی نعمتیں میسر ہیں، جبکہ مسلمانوں کو محض جنت کے وعدے پر ٹالا ہوا ہے۔ ہم سے ایسی کیا خطا ہوئی کہ اب ہم پر وہ پہلی سی عنایات اور لطف و کرم نہیں؟ یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور۔ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ اس بند میں اقبال اللہ کی زبانی شکوہ کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے کہ مسلمانوں کو صرف آخرت میں جنت اور حور کے وعدے پر ٹالا ہوا ہے اور دنیا کی نعمتوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ ایسا بیجا شکوہ کرنے سے پہلے عقل و شعور سے کام لینا چاہیے تھا۔ ابتدائے آفرینش سے ہی خالق کائنات کا اٹل قانون ہے اور وہ عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یعنی جو کوئی بھی محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ وہی قومیں کامیابی کے جھنڈے بھی گاڑیں گی اور دنیا پر حکمران بھی ہوں گی جو محنت و مشقت اور علوم و فنون کو اپنا شعار بنائیں گی۔ غیر مسلموں کو دنیاوی نعمتیں میسر ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ محنت، مشقت اور علوم و فنون کو اپنا شعار بنا چکے ہیں، اور مسلمان انہیں پس پشت ڈالے ہوئے ہیں، اپنی روایات کو فراموش کر چکے ہیں۔ اچھے اخلاق، تعلیم و تربیت، دیانتداری، محنت و مشقت، اتحاد و اتفاق، عدل و انصاف، پابندی وقت، تسخیر کائنات، جدید اسلحہ کی تیاری، یہ سب کچھ مسلمانوں نے یکسر بھلا دیا ہے۔ آخر میں شاعر کہتا ہے کہ تم مسلمانوں میں کوئی حوروں کو چاہنے والا ہی نہیں ہے تو تمہیں حور و قصور کیسے ملیں؟ کوہ طور پر جلوہ خداوندی تو آج بھی بےتاب ہے، لیکن کوئی موسیٰ کی طرح اس جلوے کا طلبگار ہی نہیں۔ تم میں ویسا جوش، جذبہ اور ایمان ہی نہیں۔ اللہ کا فضل و کرم اور اس کی عنایات آج بھی موجود ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی ان کا طلبگار بھی ہو اور خود کو ان کا اہل ثابت بھی کرے۔ 10واں بند۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ نشہ میں یعنی شراب کا نشہ، پیمانہ جام، عیاں ظاہر، یورش تاتار تاتاریوں کا، منگولوں کا حملہ، پاسباں نگران حفاظت کرنے والے، صنم خانہ بت خانہ، عصر نو نیا زمانہ۔ مفہوم یہ ہے کہ ایران کے مٹ جانے سے مسلمان ختم نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ شراب کے نشے کا تعلق پیالے سے نہیں ہوتا۔ تاتاریوں کی یلغار سے یہ حقیقت واضح ہے کہ جو اسلام کو مٹانے آئے تھے وہی اسلام کے محافظ بن گئے۔ اس زمانے میں تم ہی حق کی کشتی کا سہارا ہو۔ دور حاضر ایک رات کی مانند ہے اور تم ستارے کی مانند ہو۔ علامہ اقبال اللہ کی زبانی شکوہ کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مسلمان،
یہ خوف دل سے نکال دے کہ ایران کی سلطنت کے مٹ جانے سے مسلمان بھی مٹ جائیں گے۔ کسی حکومت یا سلطنت کے ختم ہونے سے اسلام ختم نہیں ہوگا، بالکل اسی طرح جیسے شراب کے نشے کا تعلق جام یا پیالے سے ہرگز نہیں ہوتا۔ جام یا پیالہ ٹوٹ جانے یا بدل جانے سے شراب کا نشہ تبدیل نہیں ہوتا، وہ برقرار رہتا ہے، کیونکہ نشہ شراب میں ہوتا ہے، جام یا پیالے میں نہیں۔ ایران تو ایک جام کی مانند ہے، اگر وہ مٹ گیا تو مسلمان کسی اور خطے سے نمودار ہو جائیں گے۔ ایران کے مٹنے سے اسلام کی تاثیر ختم نہیں ہوگی۔ یہ حقیقت تاتاریوں کی یلغار سے واضح ہے کہ کعبے کو صنم خانے سے محافظ مل گئے۔ بقول اقبال، جہاں میں اہل ایماں صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہاں اقبال نے تاریخ کے عظیم واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ 7ویں صدی ہجری میں تاتاریوں نے یعنی منگولوں نے چنگیز خان اور ہلاکو خان کی قیادت میں اسلامی ریاستوں کی طرف رخ کیا اور آندھی طوفان کی طرح ایران، عراق، ترکستان کی اسلامی ریاستوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تاتاریوں نے تاتاری جس طرف بھی رخ کرتے خون کی ندیاں بہا دیتے اور انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیتے تھے۔ تاتاریوں کا طوفان بلا شبہ مسلمانوں کی بدعمالیوں اور ان کے حکمرانوں کی حماقتوں کی وجہ سے تھا۔ قریب تھا کہ سارا عالم اسلام تاتاریوں کے سیلاب بلا میں بہہ جائے اور اسلام کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے، لیکن خدا کی حکمت سے انہی کی اولاد میں سے ایک شہزادے نے اسلام قبول کر لیا۔ پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ برقع خان تھا۔ اس کی کوششوں سے اس کا بھائی بھی مسلمان ہو گیا۔ اس طرح آہستہ آہستہ بہت سے تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا اور ظلم و ستم سے تائب ہوئے۔ یوں وہ لوگ جو اسلام کو مٹانے نکلے تھے وہی اب اس کے محافظ بن گئے۔ بت خانے کے لوگ توحید کے متوالے اور پرستار بن گئے اور کعبہ کی پاسبانی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہی تاتاری مغلوں اور ترکوں کی شکل میں ایشیا، افریقہ اور یورپ میں اسلام کے علم بردار بن گئے، گویا کعبے کو صنم خانے سے محافظ مل گئے۔ آخری شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تو دنیا میں کشتی حق کا واحد سہارا ہے، تو ہی اس شکستہ کشتی کا ملاح ہے، تو ہی اسے منزل تک پہنچا سکتا ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، دور حاضر رات کی مانند ہے، جہالت اور اخلاقی پستی میں مبتلا ہے۔ اے مسلمان، تو صبح کے دھندلے ستارے کی مانند ہے، تو رات کی اس تاریکی کو صبح کے اجالے میں بدل سکتا ہے۔ ایک جگہ اقبال کہتے ہیں، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ 11واں بند۔ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ مثل بو یعنی خوشبو کی طرح، غنچہ یعنی کلی، پریشاں ہو جا، پھیل جا، بکھر جا، رخت بردوش اثاثہ کندھے پر اٹھا کر یا سفر کا سامان کندھے پر اٹھا کر، تنک مایا حقیر، بے حیثیت، قوت عشق، عشق کی طاقت، دہر میں دنیا میں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے مسلمان، تو خوشبو کی مانند کلی میں بند ہے، یہاں سے نکل کر پھیل جا، ہوا کے کندھوں پر سوار ہو کر پورے چمن میں پھیل جا، تو حقیر سے ذرے سے وسیع صحرا بن جا، موج کے نغمے سے نکل کر طوفان کا ہنگامہ بن جا، عشق کی طاقت سے ہر پست کو بالا کر دے۔ اس بند میں اقبال اللہ کی زبانی شکوہ کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تیری مثال اس خوشبو کی مانند ہے جو کلی میں قید ہو۔ تو آج مختلف قوموں، گروہوں اور وطنوں کی حد بندیوں میں قید ہے۔ خوشبو جب تک کلی سے باہر نہیں نکلتی، دنیا کو اس کی پہچان نہیں ہوتی۔ اس لیے اے مسلمان، تیرے لیے لازمی ہے کہ تو اس قید سے نکل کر چمن کی ہوا کے دوش پر
سوار ہو کر رخت سفر باندھ اور پوری دنیا میں پھیل جا۔ قوموں، گروہوں اور ملکوں کی حد بندیوں سے نکل کر ایک ملت اور ایک قوم بن جا۔ بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا۔ نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ آج تو حقیر سے ذرے کی مانند کمزور اور بے حیثیت ہے، تو عظیم الشان صحرا کی مانند طاقتور بن جا۔ نرم رفتار موجوں اور گنگناتی لہروں سے نکل کر طوفان کے ہنگامے میں تبدیل ہو جا اور عالم کفر کو تہ و بالا کر دے۔ اے مسلمان، اپنے عشق کی قوت سے دنیا کے ہر پست کو بالا اور ہر ادنا کو اعلیٰ کر دے۔ اس دنیا کی تاریکیوں کو اس میں محمد کی روشنی سے اجالوں میں بدل دے۔ 12واں بند۔ ہر کوئی مست ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ مست مئے ذوق تن آسانی سے مراد ہے تن آسانی کی شراب، یعنی آرام طلبی، سستی، غفلت میں گم ہونا۔ حیدری فقر، حضرت علی جیسا فقر۔ دولت عثمانی، حضرت عثمان جیسی دولت اور سخاوت۔ اسلاف، آباء و اجداد۔ نسبت روحانی، روحانی تعلق۔ تارک قرآن، یعنی قرآن کو چھوڑنے والے۔ مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک آرام اور عیش کا خواہاں ہے۔ کیا یہی مسلمانی کا انداز ہے؟ تمہارے مزاج میں نہ حضرت علی کا سا فقر ہے اور نہ حضرت عثمان کسی سخاوت ہے۔ تمہیں اپنے اسلاف سے روحانی تعلق نہیں رہا۔ وہ دنیا میں مسلمان ہونے کی وجہ سے معزز تھے اور تم قرآن کو بھول جانے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہو۔ اس بند میں اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم میں اور تمہارے آباء و اجداد میں بہت فرق ہے۔ تمہارے آباء و اجداد سخت کوش، محنت پسند، جد و جہد کرنے والے تھے، جبکہ تم آرام طلبی، سستی اور غفلت کا شکار ہو۔ تم میں سے ہر ایک محنت و مشقت سے جی چراتا ہے اور عیش و آرام کا خواہاں ہے۔ تمہارے اسلاف اور آباء و اجداد تو توحید کا پیغام لے کر تمام عالم میں پھیل گئے تھے۔ تمہیں دین کے لیے گھر چھوڑنا مشکل لگتا ہے۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ کیا یہی مسلمانوں کا انداز ہے؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تم آج دنیا کی محبت میں گرفتار ہو۔ تم میں حضرت علی کا سا فقر اور درویشی موجود نہیں۔ ان کی طرح دنیا سے بے رغبتی اور بے نیازی کا وصف تم میں نہیں ہے۔ ان کے دن میدان کارزار میں تلوار کے جوہر دکھاتے گزرتے تھے اور راتیں خدا کے سامنے راز و نیاز کرتے گزرتی تھیں۔ تم میں حضرت عثمان کسی سخاوت بھی موجود نہیں۔ تم دولت دنیا کے حریص ہو، تمہیں اپنے اسلاف سے کوئی روحانی مناسبت نہیں ہے۔ تم میں اور تمہارے آباء و اجداد میں دن اور رات کا فرق ہے۔ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے دنیا میں معزز تھے۔ ان کے نام سے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے اور عجز و انکسار کے پیکر تھے۔ نہ کوئی محل، نہ دربان، نہ مخمل و کم خواب کے بستر۔ وہ اپنے اعلیٰ کردار اور سیرت کی بنا پر دنیا میں عزت دار تھے، جبکہ تم نے قرآنی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا ہے۔ تم دین کو بھلا بیٹھے ہو۔ قرآن کو صرف غلافوں میں سجا کر طاقوں میں رکھ چھوڑا ہے، جبکہ یہ ہدایت کی کتاب تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہو۔ 13واں بند۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، سپر ڈھال شمشیر تلوار، درویش فقیر، خلافت اسلامی طرز حکومت، ما سوا اللہ اللہ کے سوا، لوح و قلم تختی اور قلم۔ یہاں لوح سے مراد وہ تختی جس پر انسانوں کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، اور قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے تقدیر لکھی گئی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے مسلمان، تیری عقل تیری ڈھال ہے اور تیرا عشق تیری تلوار ہے۔ اے میرے درویش، خلافت ہی سے دنیا میں تیرا غلبہ ممکن ہوگا۔ تیرا نعرہ تکبیر باطل کے لیے آگ کی مانند ہے۔ اگر تو سچا مسلمان بن جائے تو تیری ہر تدبیر تقدیر بن جائے گی۔ اس بند میں اقبال نے اپنی پوری نظم کا نچوڑ بیان کر دیا ہے، یعنی دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تیری عقل ہی تیری ڈھال ہے۔ تو اپنی عقل سے کام لے کر کفر کی سازشوں کو ناکام بنا سکتا ہے اور اپنے خلاف ان کی ہر چال سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اپنی عقل کو استعمال کر، سوچ بچار اور تدبر سے کام لے۔ دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے طاقت سے کہیں زیادہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیرا عشق تیری تلوار ہے۔ اقبال کے ہاں عشق کا مفہوم عام شعراء سے مختلف ہے۔ اقبال کے نزدیک عشق کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ وہ کہیں اسے جذبہ ایمان سے تعبیر کرتے ہیں، کہیں جرت، استقامت اور جاں بازی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اقبال کے ہاں عشق ایک زبردست محرک اور فعال قوت کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں اے مسلمان، اپنے عشق کی تلوار سے طاغوتی قوتوں کا مقابلہ کر اور دنیا کا فاتح بن جا۔ دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کر کے نظام عدل کو قائم کر۔ اے میرے سادہ دل درویش، اس حقیقت کو سمجھ کہ خلافت ہی سے تیری جہانگیری قائم ہوگی۔ مغربی جمہوریت کی بجائے اپنی اسلامی خلافت کے لیے راہیں ہموار کر۔ خلافت سے مراد اسلامی طرز حکومت اور اسلام کا سیاسی نظام ہے۔ اقبال مغربی جمہوریت کے خلاف تھے، جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ اس کے بجائے وہ اسلامی خلافت کے حامی تھے، جس کے ذریعے ماضی میں مسلمان 3 بر اعظموں پر حکومت کر رہے تھے اور دنیا کی ایک بڑی طاقت تسلیم کیے جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو حقیقی اور سچا مسلمان بن جائے، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو، تو تیری کوئی تدبیر ناکام نہیں ہوگی۔ تیری تدبیر ہی تیری تقدیر ہوگی۔ تو جو چاہے گا وہی ہوگا۔ آخر میں اقبال حاصل کلام ایک شعر کی صورت میں بیان کرتے ہوئے نظم کا اختتام کرتے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کی زبانی کہتے ہیں کہ اے مسلمان، اگر تو حضرت محمد کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ان سے وفاداری کرے تو ہماری حمایت اور محبت بھی تجھے حاصل ہوگی۔ پھر یہ دنیا ہی نہیں بلکہ لوح و قلم بھی تیرے ہو جائیں گے اور تو اپنی تقدیر خود لکھ سکے گا۔ تو اس نظم کی تشریح جو نصاب میں شامل بند ہیں وہ اتنے ہی ہیں، تو یہاں پر اس کی تشریح مکمل ہوتی ہے، اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہو۔